کسی جنگل میں ایک چڑیا اپنے 2 انڈوں کے ساتھ ایک گھونسلے میں رہا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی اور اکیلی تھی۔ اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ وہ بہت محنت مزدوری کرتی تھی جس سے وہ اپنا پیٹ پالتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ غریب تھی۔ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، لیکن وہ محنت مشقت کر کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لیتی تھی۔ وہ کوے کے پاس جاتی ہے اور اس سے مدد مانگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کوے بھائی، میری مدد کر دیجیے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی سامان ہے۔ کوا کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا، ابھی تم نے مجھے پچھلے والے پیسے بھی واپس نہیں کیے ہیں۔ کوا اسے مایوس کر دیتا ہے۔ وہ مایوس ہو کر اپنے گھونسلے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ اتنی ہی دیر میں شام ہو جاتی ہے۔ سردیوں کا موسم ہوتا ہے، برف باری بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے انڈوں کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یا خدایا، میں کیا کروں، میرے پاس تو اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں۔ وہ بہت مایوس ہوتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے۔ ایسی ہی پریشانی میں وہ سو جاتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں صبح ہو جاتی ہے۔ سردیاں بہت ہوتی ہیں، برف باری ابھی تھمی نہیں ہوتی۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ، مجھے کوئی حل بتا دیں، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں۔ وہ اپنے انڈے اٹھا کر اپنی دوست چڑیا کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر پہنچنے ہی والی ہوتی ہے۔ جب وہ اس کے گھر پہنچتی ہے تو وہ باہر سے آواز دیتی ہے کہ چڑیا بہن، کہاں ہو تم، باہر آؤ۔ میں باہر آئی ہوں۔ اس کی دوست باہر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنی ٹھنڈ میں آپ باہر کیا کر رہی ہیں، بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہے، آپ باہر کیا کر رہی ہیں۔ وہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے انڈے اس برف باری میں خراب ہو جائیں گے، میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں، پلیز آپ میرے انڈے اپنے پاس رکھ لیں، اپنے گھونسلے میں رکھ لیں، اپنے گھر میں رکھ لیں۔ چڑیا کہتی ہے کہ میں یہ انڈے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، میں کچھ نہیں کر سکتی آپ کے لیے، پلیز آپ اپنے انڈے لے جائیں۔ وہ اسے کہتی، مایوس کر دیتی اور اپنا دروازہ بند کر لیتی ہے۔ چڑیا رونے لگتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ مایوس اور پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے۔ وہ اپنے انڈے اٹھا کر روانہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے دوست گوری کوے کے پاس پہنچتی ہے اور اپنے دوست کے پاس پہنچتی، وہ رونے لگتی ہے اور پریشان ہو کر کہتی ہے کہ آپ میرے انڈے اپنے پاس رکھ لیں، برف باری میں میرے انڈے خراب ہو جائیں گے، میں کیا کروں گی۔ کوا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں بہن، میں آپ کے انڈے اپنے پاس رکھ لوں گا، آپ پریشان مت ہوں۔ کوا اس کو یقین دلاتا ہے۔ کوا اس کے انڈے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور چڑیا وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ راستے میں جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ برف باری کا موسم ہوتا ہے۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر محنت مزدوری کرتی ہے اور لکڑیاں جمع کرتی ہے اپنے گھر بنانے کے لیے۔ وہ روانہ ہو جاتی ہے۔ گزرتے ہوئے وہ ایک آم کے درخت کے پاس پہنچتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ درخت اس کے گھر کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ وہ کہتی ہے کہ کیوں نہ میں یہاں گھر بنا لوں۔ وہ محنت کرتی رہتی ہے اور آم کے درخت پر اپنا گھر بنانے لگتی ہے۔ وہ بہت زیادہ محنت کرتی ہے، بہت زیادہ محنت کرتی ہے، اتنے ہی میں شام ہو جاتی ہے۔ محنت کرتی رہتی ہے، پوری رات وہ اپنا گھر بناتی رہتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ صبح اس کا گھر مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنا گھر بنا چکی ہوتی ہے۔ اس کا گھر مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ وہ جا کر اپنے انڈوں کو لے کے آتی ہے۔ وہ روانہ ہو جاتی ہے گوری کوے کے گھر کی طرف۔ اتنی ہی دیر میں وہ اس کے گھر میں پہنچ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ گوری کوے تو گھر میں نہیں ہے۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ گوری بہن آپ کہاں ہیں، آواز لگاتی ہے لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملتا۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ کہیں باہر گئی ہوں گی۔ وہ اپنے انڈے اٹھا کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ گزر رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اس کے انڈے گر کر ٹوٹ جاتے ہیں۔
اس کے انڈے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں اسے ایک سونے کا انڈا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کون سا انڈا ہے؟ یہ آج سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں اتنا بڑا انڈا دیکھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے ٹکریں مارنے لگتی ہے۔ انڈا پتھر پر لگتا ہے اور انڈا ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں سے ایک چوزا نکلتا ہے۔ وہ اسے دیکھتی ہے اور اسے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔